اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن اور مشہور معرکہ ہوا جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے. حالانکہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد کی کمی، یعنی مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اور آلات حرب ساز و سامان بھی بہت کم تھے. کل صحابہ کی تعداد جو ہے اصح قول کے مطابق 313، جس میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور حضرت طلحہ و زبیر، حضرت سعد و سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، اور ان کے علاوہ یعنی عشرہ مبشرہ کے علاوہ اور بھی جو صحابہ تھے ان سب کی تعداد 313 نفوس قدسیہ، جن میں خلفائے راشدین، یہی ترتیب جو میں نے بیان کی، اور عشرہ مبشرہ بھی شامل تھے. ان کے علاوہ جتنے تھے سب کے سب اصحاب، جتنے بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، سب کے سب قطعی یقینی جنتی ہیں. جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. لہٰذا اگر اس جنگ کا معائنہ کیا جائے، اس جنگ کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے، تو ہم یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی. کفار و مشرکین کی تعداد کتنی؟ ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 اور ادھر کفار و مشرکین کی تعداد 1000، اور مسلمانوں کے پاس صرف 3 گھوڑے تھے اور کفار و مشرکین کے پاس جو ہے جنگی لباس بھی بہت زیادہ تھے، اور جو ہے 100 ان کے پاس گھوڑے تھے. مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، اور جو ہے کفار و مشرکین کے پاس جو ہے 700 اونٹ تھے، اور مسلمانوں کے پاس کل 8 تلواریں تھیں، اور جو ہے کفار و مشرکین کے پاس جو ہے بے شمار ان کے جو ہے پاس آلات حرب اور ساز و سامان وغیرہ تھے. اور 6 زرہیں صرف مسلمانوں کے پاس تھیں، یعنی جنگ کے جو ہے لباس ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جنگی لباس 600 کے مقدار میں جو ہے ان کے پاس لباس موجود تھے. وہ کھائے پیے تھے، لیکن ادھر جو ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام تھے، انہوں نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی. ان کی شان میں اللہ کے مقدس و متبرک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کی شان بہت بلند و بالا جو ہے فرمائی ہے. اللہ نے ان کی شان و عظمت کا جو ہے خطبہ قرآن مقدس میں پڑھا ہے. جب جو ہے جنگ خوب جو ہے چھڑ گئی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک جو ہے کنکریاں جو ہے کفار و مشرکین کی طرف پھینکی اور ارشاد فرمایا، چہرے خراب ہوئے، یا اللہ ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دے اور ان کے قدموں کو اکھاڑ دے. اور یہ آیت کریمہ آپ نے جو ہے تلاوت فرمائی، کیا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب یہ جماعت کفار و مشرکین کی جو ہے بھگائی جاتی ہے اور پیٹھیں پھیر دیں گے. یہ جتنے کفار و مشرکین ہیں سب کے سب اپنی پیٹھیں پھیر کر جو ہے بھاگیں گے، یا تو جو ہے قتل کیے جائیں گے. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعا فرمائی تھی. اور دوسری دعا وہی کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے جو ہے آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک طرف میرے جانثار، میرے وفا شعار اور میرے غلام جو ہے 313 ہیں، اور کفار و مشرکین جو ہے کتنے ہیں؟ 1000 سے زائد ہیں. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو بارگاہ الہیہ میں دراز کیا. عرض کرتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم انک ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. مالک و مولا، یا الہ العالمین، جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ پورا فرما دے. یا الہ العالمین، مالک و مولا، تو نے مجھ سے جو بھی وعدہ فرمایا ہے یا الہ العالمین وہ وعدہ پورا کر دے، پورا فرما دے. یا الہ العالمین، مالک و مولا، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین،
یا اکرم الاکرمین روئے زمین پر تیری عبادت اگر یہ ہلاک ہو گئے، مالک و مولا یہ مسلمانوں کی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، یا الہ العالمین تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا، تیری الوہیت کو بیان کرنے والا، تیری حقانیت کو بیان کرنے والا، مالک و مولا تیری تسبیح و تحلیل بیان کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، یہ ایک دعا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دعائے مصطفیٰ ہے۔ کس انداز میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ میرے امام تو فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ادھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں۔ دعا فرماتے فرماتے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے چادر تطہیر اتر گئی۔ اللہ اللہ، تب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فوراً حاضر ہوئے اور چادر تطہیر دوش مبارک پر ڈال کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعائیں اپنے رب سے کافی ہو گئی۔ یا رسول اللہ، آپ نے بہت دعائیں مانگ لی، بہت جلد اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو تمہارے رب نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے لیے تمہاری جو ہے میں مدد کروں گا فرشتوں کی قطار سے، کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جو ہے جماعت کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی وہ جو ہے غزوہ بدر ہے کہ اللہ نے پہلے 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی، پھر 3000 فرشتوں کو بھیجا، مکمل جو ہے پھر 5000 ہو گئے۔ 5000 فرشتوں کی تعداد کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے جانثار وفا شعار غلاموں کی مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، ان قریب اللہ کی مدد آنے والی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جو مدد فرمائی ہے اور ان نفوس قدسیہ کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، یہی وجہ ہے کہ عظمت شہدائے بدر کے تعلق سے ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کی رفعت، ان کے علو و مرتبے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل النار رجل شہید بدرا والحدیبیہ، کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن يدخل النار رجل شہید بدرا والحدیبیہ، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے شیوخ سے یہ جو ہے حدیث نقل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن يدخل النار، ہرگز وہ شخص جو جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں شہید ہوا، حاضر ہوا، وہ جو ہے جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، یعنی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن يدخل النار رجل شہید بدرا والحدیبیہ، جو ہے بدر میں جو حاضر ہوا اور جو حدیبیہ میں حاضر ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں پر جو ہے جہنم کو حرام فرما دیا ہے، ہرگز وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں۔ حدیث نمبر 15262 ہے۔ غزوہ بدر ایک معمولی جنگ نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو معمولی جنگ سمجھتے ہیں، نہیں 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 نہیں، بلکہ یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ تھی، مارکا تھا، حق و باطل کا یہ مارکا تھا۔ ایک طرف ایمان تو دوسری طرف کفر، ایک طرف حقانیت تو دوسری طرف جو ہے ضلالت، ایک طرف حق تو دوسری طرف باطل، ایک طرف حقانیت و صداقت تو دوسری طرف کفر و ضلالت، ایک طرف اہل ایمان دوسری طرف کفر و طغیان، ایک طرف اہل توحید و رسالت تو دوسری طرف
کفار و مشرکین، ایک طرف اللہ کی الوہیت بیان کرنے والے صحابہ تو دوسری طرف لات کی پوجا کرنے والے، منات کی پوجا کرنے والے، عزا کی پوجا کرنے والے، حبل کی پوجا کرنے والے، اللہ اکبر، 360 بتوں کی عبادت کرنے والے، ایک طرف اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تو دوسری طرف ہزارہ معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے، اللہ اکبر، ایک طرف اہل جنت، اللہ اللہ، ایک طرف اہل جہنم، ایک طرف حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ تھا، صحابہ اکرام اللہ کے گروہ، اور دوسری طرف جو ہے کفار ہیں، مشرکین ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، کفار قریش ہیں، حزب الشیطان شیطان کا گروہ، ایک طرف اللہ کی جماعت، دوسری طرف شیطان کے پیروکار تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود بھی کفار و مشرکین کی تعداد 1000 اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313۔ ان کے پاس جو ہے کفار و مشرکین کے پاس گھوڑے جو ہے 1000 کی تعداد میں اور اونٹ جو ہے 700 کی تعداد میں، اللہ اللہ، اور جو ہے جنگی لباس 600 کی تعداد میں، اور مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے، 70 اونٹ اور صرف 8 تلواریں، اور جو ہے اللہ اکبر زرہیں 6، اور اس کے باوجود بھی جو جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں شہید ہوئے جو اصحاب محمد وہ صرف 14، لیکن ان کے کتنے قتل کیے گئے، کتنے جہنم رسید ہوئے، 70 کی تعداد میں کفار و مشرکین مارے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کافر کی جو جگہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی وہ کافر وہیں ڈھیر تھا، اور سارے جتنے کفار و مشرکین قتل ہوئے سب کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جا نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے اصحاب بدر ہیں ہم سبوں کے جو ہے ان کے فرامین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اصحاب بدر ہیں ان کی سیرت طیبہ کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو مالا مال فرمائے، تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ مالک و مولا یا الہ العالمین، اصحاب بدر کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اصحاب بدر کی جو بھی عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، مالک و مولا ہمیں پڑھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی، دوسروں کو بتانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اصحاب بدر کے وسیلے سے مالک و مولا تیری بارگاہ میں ہم عزتیں مانگتے، ہمیں عزتیں عطا فرما، ذلت سے، رسوائی سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے، مالک و مولا فقر سے، فاقہ سے، مالک و مولا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے، بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے، مالک و مولا ہم سبوں کی حفاظت فرما، ہم سبوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔